بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب جنازے کو رکھا جاتا ہے اور لوگ یا مرد اسے اپنے کندھوں پر اٹھاتے ہیں تو اگر وہ نیک ہو تو کہتا ہے مجھے آگے بڑھاؤ، مجھے آگے بڑھاؤ، اور اگر نیک نہ ہو تو وہ کہتا ہے ہائے افسوس، تم مجھے کہاں لے جا رہے ہو۔ انسان کے علاوہ ہر چیز اس کی آواز سنتی ہے، اگر انسان سنے تو بے ہوش ہو جائے۔ مذکورہ حدیث پاک میں نیک اور بدکار دو مردوں کے احوال کا ذکر ہے۔ نیک مردے کا حال اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ اللہ عز و جل کی رحمت سے نا امید و مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ رب تعالیٰ جس پر چاہے اپنا فضل فرما دے اور اس کو دنیا و آخرت کی بھلائیاں عطا فرما دے۔ بدکار مردے کا حال اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ اللہ عز و جل کی ذات سے کبھی بھی بے خوف نہیں ہونا چاہیے، ہر وقت خوف خدا میں لرزہ و ترسا رہنا چاہیے کہ رب تعالیٰ کا غضب اور جلال جس شخص پر نازل ہوتا ہے وہ دنیا و آخرت میں ذلیل و خوار ہو جاتا ہے، تباہی و بربادی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ لہٰذا بندے کو چاہیے کہ رب تعالیٰ کی رحمت سے امید بھی رکھے اور اس کی ذات کا خوف بھی رکھے۔ جب نیک شخص مر جاتا ہے تو وہ جنت میں اپنا اعلیٰ مقام دیکھ رہا ہوتا ہے اور وہ زبان حال سے یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ مجھے میری منزل تک جلدی لے چلو۔ میت کا یہ کلام کرنا حقیقتاً بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ اللہ عز و جل اس بات پر قادر ہے کہ وہ مردے کو اس طرح زندہ کر دے جس طرح وہ قبر میں سوال و جواب کے لیے زندہ کیا جاتا ہے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات بھی ثابت ہے کہ منکر نکیر کے قبر میں آنے سے پہلے مردہ سنتا ہے، جیسا کہ حدیث پاک میں ہے کہ مردہ دفن کر کے جانے والوں کی جوتوں کی آواز سنتا ہے، پھر اس کے پاس منکر نکیر دو فرشتے آتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میت اپنے غسل دینے والے، اٹھانے والے، کفن دینے والے اور قبر میں اتارنے والے سب کو پہچانتی ہے۔ جنازے سے مراد میت ہے اور اس کے رکھے جانے سے مراد گھر سے باہر نکال کر لوگوں کے سامنے قبرستان لے جانے کے لیے رکھا جانا ہے۔ ظاہر یہی ہے کہ مردہ بزبان کال یہ گفتگو کرتا ہے، کیونکہ اسے نزا میں ہی اپنے آئندہ حال کا پتہ چل جاتا ہے۔ اب اسے یہاں ٹھہرنا وبال معلوم ہوتا ہے، اس لیے کہتا ہے جلدی پہنچاؤ۔ مذکورہ حدیث پاک میں بیان ہوا کہ نیک و صالح انسان وفات کے بعد اپنی آخری منزل کی طرف جانے کے لیے بیتاب ہوتا ہے، جبکہ گنہگار و بدکار کافر شخص اپنے اعمال کی وجہ سے ہیبت و خوف میں مبتلا ہوتا ہے۔ کافر یہ جانتا ہے کہ اس نے کوئی نیک کام نہیں کیا اور اس کا آگے جانا مصائب و بلیات میں داخل ہونا ہے، اس لیے وہ آگے جانے کو برا جانتا ہے اور واویلا کرتا ہے۔ اس کا یہ واویلا اگر انسان سن لے تو اس کی دہشت سے بے ہوش ہو جائے۔ حدیث پاک کے آخر میں بیان ہوا کہ اگر مردے کی یہ آواز انسان سن لے تو وہ بے ہوش ہو جائے۔ مردے کی یہ آواز جانور، فرشتہ، کنکر، پتھر سب سنتے ہیں۔ انسان کو اس لیے نہ سنائی گئی کہ اول تو اس میں اس آواز کی برداشت کی طاقت نہیں، دوسرے اس پر ایمان بالغیب لازم ہے۔ اگر وہ آواز سن لے تو ایمان بالغیب نہ رہے۔ اللہ پاک ہمیں دنیا میں رہتے ہوئے زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔